तबलीग की मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। मजीद बयान सुनने के लिए सब्सक्राइब करें राहे हिदायत बयान। كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام محترم بزرگ و دوستوں، انعامات ربانیہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے نعمتیں، فضل ربانی بھی ہے، ابتلاء ربانی بھی ہے. انعامات ربانیہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں، فضل ربانی ہے یعنی اللہ کا فضل ہے، اور ابتلاء ربانی ہے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے. توجہ سے بات سننا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، سب سے پہلی بات یہ اللہ کا فضل ہے، اور دوسری بات یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہم سب کا امتحان ہے. انعامات ربانیہ، فضل ربانی بھی اور ابتلاء ربانی بھی. اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں کسی انسان کی ذات کا، اس کی محنت کا، اس کے اسباب کا، اس کی صلاحیت کا ذرہ برابر کوئی دخل نہیں ہے. توجہ سے بات سننا. جتنی خیر ہمارے بدن سے، جتنے خیر کا امتثال ہم لوگ کر رہے ہیں، جتنی نیکیاں ہمارے بدن سے صادر ہو رہی ہے، اور جتنے گناہوں سے اجتناب اور حفاظت ہو رہی ہے، وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے. جتنی نعمتیں ہم سے سرزد ہو رہی ہے اور جتنی گناہوں سے حفاظت ہو رہی ہے، وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے: لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر خیر پر عمل اور ہر گناہ سے بچنا صرف اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، ورنہ آدمی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنی محنت کی بنیاد پر، اپنے اسباب کی بنیاد پر، اپنے فہم و تجربات کی بنیاد پر کوئی نیکی کر نہیں سکتا ہے اور کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کریم. اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے. کریم کہتے ہیں نعمتیں اپنی جانب سے دیتا ہے، بندے اس کے مستحق نہیں ہوتے، اس کو کریم کہتے ہیں. کتابوں میں یا مبدی النعم قبل استحقاقیا، اے وہ ذات جو نعمتوں کو دینا شروع کرتی ہے حالانکہ بندے اس کی نعمتوں کے مستحق نہیں ہوتے. ہم اللہ کی نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں. دیکھو توجہ سے بات سننا. اگر استحقاق دل میں آئے گا، استحقاق کہ نہیں اس خیر کا کرنا میرے اختیار میں ہے اور اس گناہ سے بچنا میرے اختیار میں ہے، میں اپنی طاقت اور قدرت کی بنیاد پر اس خیر کا اہتمام کرتا ہوں اور میں اپنے صلاحیت اور قوت کی بنیاد پر اس گناہ سے بچتا ہوں. اگر استحقاق دل میں آ گیا تو استحقاق اعجاب میں مبتلا کرے گا. کس میں مبتلا کرے گا؟ اعجاب، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. اعجاب، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے گے.
استحقاق اعجاب میں مبتلا کرے گا اور استحقاق احتقار میں مبتلا کرے گا۔ اپنی ذات کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، نیکیوں کو اللہ کا فضل نہیں سمجھ رہے ہیں اور گناہ سے بچنے کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ استحقاق ہمارا اختیار ہے، ہم اپنی مرضی سے نیکی کر رہے ہیں، ہم اپنے اختیار سے گناہوں سے بچ رہے ہیں کہ بس استحقاق ہوگا تو اعجاب ہوگا، جی ہاں، اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے، اور احتقار ہوگا، دوسروں کو حقیر سمجھیں گے۔ اور اچھی طرح بات سمجھ لینا، اعجاب اپنے آپ کو بہتر سمجھنا طاعت اور خیر سے محروم کر دیتا ہے، اور احتقار دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہماری بات مشکل سے سمجھ میں آئے گی، ہمیں اعتراف ہے اس کا، کیونکہ میں کوئی رسمی رواجی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بات توجہ سے سننا، بہت نفع کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک ہم سب کی تربیت رکھی ہے۔ استحقاق اگر ہے کہ نہیں اللہ کا فضل نہیں ہے، استغفر اللہ، میری صلاحیت ہے، میری ذہانت ہے، میرے پاس قوت ہے، میں اپنی ذہانت اور صلاحیت کی بنیاد پہ نیکیاں کر رہا ہوں، میں اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ رہا ہوں، کہ استحقاق اعجاب میں مبتلا کرے گا، اپنے آپ کو دوسروں کے بہتر سمجھو گے، اور استحقاق احتقار میں مبتلا کرے گا، دوسروں کو حقیر سمجھو گے، اور اعجاب سمجھنا نیکیوں سے محروم کر دے گا، اور احتقار گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ یہ ترتیب ہے اللہ کی جانب سے، جی ہاں۔ اس لیے کیا سمجھے بولو، اللہ کا فضل ہے، اعمال دعوت اللہ کا فضل ہے، نقل حرکت اللہ کا فضل ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں کیا ہے بولو، اللہ کا فضل ہے، ورنہ لوگ دیکھو گناہوں میں وقت کھپا رہے ہیں۔ کتنا بڑا طبقہ امت کا اس وقت لایانی میں، خرافات میں، ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزار رہے، کتنا اللہ نے فضل فرمایا، ہمیں اللہ نے مسجد میں جمع کے، بولو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، فرشتوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کے نبی کی بات سن رہے ہیں، کس کا فضل ہے بولو، اللہ کا فضل ہے۔ دعوت اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، نقل حرکت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اعمال دعوت اور نقل حرکت اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی بے مثال اور ایسی عظیم اور ایسی متفرد نعمت ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان اپنے آپ کو خیر امت میں داخل نہیں کر سکتا، ایسی عظیم نعمت ہے۔ دیکھو میری بات توجہ سے سننا، اگر پیدا ہونے سے لے کے موت تک سجدے میں پڑے رہے، زبان سے ہر سیکنڈ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مال کی ہر پائی یتیموں میں، غریبوں پہ، خیر کے موقع پہ خرچ کر رہی ہیں، کسی ذکر کا، کسی وقت کا دین نہیں چھوڑ رہے ہیں، 100% دین پہ چل رہے ہیں، لیکن اعمال دعوت کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ خیر امت میں داخل نہیں۔ ایسی تقسیم کر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، ایسی تقسیم کر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، ایک طرف فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، اور ایک طرف فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ دو حصے کر دیے مسلمانوں کے، خیر امت، خیر بریہ، دو حصے کر دیے مسلمانوں کے، دھوکے میں مت رہنا، خیر امت ہے، خیر بریہ ہے، اپنی ذات سے کامل دین پہ چل رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے اچھا انسان ہے لیکن خیر امت نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے اللہ، اولئک هم خیر البریہ، بھلا آدمی لیکن خیر امت نہیں ہے۔ خیر امت میں آنا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خیر امت میں آنا ہے تو دعوت میں لگنا پڑے گا، اعمال دعوت کا اہتمام کرنا پڑے گا، نقل حرکت کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نقل حرکت اور دعوت کے بغیر تو صحابہ اپنے آپ کو خیر امت میں شامل نہیں کرتے تھے۔ ارے سنو تو صحیح، اعمال دعوت اور نقل حرکت کے بغیر صحابہ اپنے آپ کو خیر امت میں شامل نہیں کرتے تھے۔ نبی کی صحبت اور نبی کی وجود کے باوجود اس زمانے کا مسلمان دعوت میں نہ لگ کر، نقل حرکت کا اہتمام نہ کر کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خیر امت سمجھ رہا ہے۔ مسلمان کی فہم کتنی ناقص اور کتنی خطائی، کتنا غلط فہمی ہے مسلمان۔ حضرت عمر صاف فرما رہے ہیں، حضرت عمر صاف فرما رہے ہیں کہ اگر اعمال دعوت کے بغیر کوئی مسلمان خیر امت ہوتا تو اللہ فرماتے انتم خیر امہ، کیا فرماتے، تم سب بہترین امت، یہ کہتے اللہ۔ اگر دعوت کے بغیر کوئی خیر امت ہو سکتا ہے تو اللہ فرماتے انتم خیر امہ،
तुम सब बेहतर उम्मत हो। लेकिन अल्लाह ने कहा कुंतुम खैर उम्मा, कुंतुम खैर उम्मा। अब खैर उम्मत होने के लिए तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, आमाल दावत का एहतमाम करना शर्त है। अगर आमाल दावत और नक्ल हरकत का एहतमाम नहीं करेंगे, अपने मकाम पर रहते हुए सारी ताआत और सारी इबादत का एहतमाम करते हुए अल्लाह उसे खैर उम्मत में दाखिल नहीं करेंगे। अजीम नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, असल में अल्लाह तबारक ताला हर मुसलमान को अमाल दावत और नक्ल हरकत में लगने का मौका अता फरमा कर अल्लाह तबारक ताला हर मुसलमान को अंबिया की तरह नवाजना चाहते हैं, अंबिया की तरह नवाजना चाहते हैं। अल्लामा इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये हदीस कुदसी नकल की है। अल्लाह तबारक ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं एक उम्मत बनाने वाला हूँ, मैं एक उम्मत बनाने वाला हूँ, आतैतुहुमुल फराइद वन नवाफिल मिस्लल अंबिया। अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं उनको फ़राइद और नवाफिल, इज्तिमाई आमाल और इनफरादी आमाल नबियों की तरह अता फरमाऊँगा, नबियों की तरह। इज्तिमाई ज़िम्मेदारी, इनफरादी आमाल नबियों की तरह अता फरमाऊँगा। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये उम्मत अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वापस आएगी। अल्लाह फरमा रहे यातून यौमल क़ियामा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वापस आएंगे। व नूरुहुम मिस्ल नूरिल अंबिया, इनके चेहरों पे नबियों के चेहरे जैसा नूर होगा, इनके चेहरे नबियों की नूरानियत वाले होंगे, इनके चेहरे नबियों वाली नूरानियत वाले होंगे, नबियों वाली नूरानियत, नबियों वाली रूहानियत, नबियों वाला इकराम, नबियों वाला एजाज़ देने के लिए अल्लाह ने हर मुसलमान को इस उम्मत में पैदा फरमाया है और दावत और नक्ल हरकत अता फरमाई है। इस फज़ल का तकाज़ा क्या है? इस फज़ल का तकाज़ा क्या है? क्योंकि फज़ल की दो निस्बतें होती है, फज़ल की दो निस्बतें होती है, या शुक्राने नेमत या कुफराने नेमत। या शुक्राने नेमत है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं, या कुफराने नेमत है कि अल्लाह की नेमतों की नाक़दरी कर रहे हैं। इस नेमत की कदर क्या है? नेमत का शुक्र। अल्लाह ने दावत में लगने का मौका अता फरमाया, आमाल दावत के साथ निस्बत अता फरमाई है, नक्ल हरकत के अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। इस नेमत का तकाजा ये है कि अपनी हर बशरी हाजत को, अपनी हर नफ्सानी ख्वाहिश को, अपने घर वालों के तमाम तकाज़ों को दावत के तकाज़ों से मौखर करें। ये इसके कदरदानी, अपनी जिस्मानी बशरी हाजात और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात और अपने अहल अयाल के तकाज़े दावत के तकाज़ों से मौखर करें और दावत और नक्ल हरकत के तकाज़े को हर तकाज़े पर मुकद्दम करें। यह है शुक्रानी नेमत। अल्हम्दुलिल्लाह कहना यह तो सबसे अदना दर्जे का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना सबसे अदना दर्जे का शुक्र है। मैं क्या अर्ज़ करूँ प्यारे भाइयों, जो दावत के तकाज़ों को अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर कुर्बान कर देते हैं, नक्ल हरकत के तकाज़ों को अपने अहल अयाल की बुनियाद पर कुर्बान कर देते हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह वाला शुक्र भी मरदूद हो जाता है। तवज्जो से बात सुनना, अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ी शुक्र है, सबसे अदना दर्जे का शुक्र है। कि असल नेमत की कदर क्या है कि दावत के तकाज़े को अपनी हर बशरी हाजत में मुकद्दम करो, नक्ल हरकत के तकाज़े को अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात में मुकद्दम करें, अपने अहल अयाल के तकाज़ों पे मुकद्दम करें। अगर ये शुक्र पूरा नहीं होगा तो ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना यह शुक्र भी गैर मोतबर हो जाएगा। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह तबारक ताला इस काम में कबूलियत अल्लाह तबारक ताला इस काम में कबूलियत जो अता फरमाते हैं वो सलाहियतों की बुनियाद पर, वो सलाहियतों की बुनियाद पर नहीं अता फरमाते हैं। इसके अंदर कितनी सलाहियत है, इसके अंदर कितनी सलाहियत है, अल्लाह तबारक ताला इस काम में कबूलियत सलाहियत की बुनियाद पर नहीं अता फरमाते हैं। अल्लाह इस काम में कबूलियत सिफ़ात की बुनियाद पर अता फरमाते हैं। किसकी बुनियाद पर? बोलो भाई, हम सब अपने आप को कबूल कराना चाहते हैं ना कि 4 सिफ़ात अपने अंदर पैदा करो। अपने आप को कबूल कराना है, 4 सिफ़ात अपने अंदर पैदा करें। और अगर चारों सिफ़ात अपने अंदर नहीं है तो तवज्जो से बात सुनना, हम सब अपने ताल्लुक से फैसला करें। हम शोहरत की बुनियाद पे काम कर रहे हैं, कबूलियत की बुनियाद पे काम नहीं कर रहे। 4 सिफ़ात अपने अंदर नहीं है तो किसकी बुनियाद पे काम कर रहे हैं? शोहरत है,
مشہور ہے لوگوں میں. لوگ کہتے ہیں ارے بڑا دعوت تبلیغ میں لگا ہوا ہے. مجھے کہیں گے ارے بہت اچھا بیان کرتا. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں ارے بہت اچھا بولتا ہے. شہرت کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں, قبولیت کی بنیاد پہ کام نہیں ہے. 4 صفات ہونا چاہیے. نمبر 1, ان کی جان ان کی نگاہوں میں بے قیمت ہو. کوئی قیمت نہیں ان کی جان کی. ان کی جان ان کی نگاہ میں بے قیمت. دین کا تقاضا جب ان کے سامنے آئے, دین کا تقاضا ان کے سامنے آئے, امت کے ارتداد کا مسئلہ جب ان کے سامنے آئے, ان کی جان ان کی نگاہوں میں ایسے بے قیمت ہو جاوے جیسے جوتے کے نیچے لگی مٹی بے قیمت ہوتی. جان بے قیمت. اللہ کا دین اصل ہے. پہلی بات کہ جان بے قیمت ہو جائے. میں کیا عرض کروں, میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, سنو تو صحیح. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ کی جان و مال کے بے قیمت ہونے نے, صحابہ کے ساتھ جان و مال کے بے قیمت ہونے نے, صحابہ کی جان و مال ان کی نگاہوں میں بے قیمت ہو گئی. صحابہ کی جان و مال کے بے قیمت ہونے نے ساری دنیا میں دین کو قائم کر دیا. ہماری نگاہوں میں اپنا جان و مال بے قیمت, اپنا جان و مال قیمتی بن گیا, ساری دنیا سے اللہ کا دین مٹ گیا. یہ فرق ہے. صحابہ کی جان و مال ان کی نگاہوں میں بے قیمت ہو گئی تو ساری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو گیا. ہماری نگاہوں میں جان و مال کی قیمت, یہ ساری دنیا میں دین مٹا ہے. قصوروار ہم ہیں, ہم قصوروار ہیں. 4 صفات ہونا چاہیے قبولیت کے لیے. جان بے قیمت ہو جائے, مال بے قیمت ہو جائے, اہل و عیال بے قیمت ہو جائے, اور اپنی اغراض بے قیمت ہو جائے. کیا چاہتے ہیں؟ درجہ, حیثیت, عہدہ. کیا چاہتے ہو؟ آگے بڑھنا کہ نہیں میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہیں؟ لوگ آپ کو آگے بڑھائیں. ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں آگے بڑھانے کا مطالبہ کرنے والا جنازہ ہوتا ہے. کون ہوتا ہے بولو؟ جنازہ. دیکھا ہے آپ نے؟ جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی, مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ. لوگ کہتے ہیں مجھے آگے بڑھاؤ, مجھ سے رائے لو, میرا بیان طے کرو کہ تو جنازہ ہے, مردہ ہے, تو تیرے اندر جان ہی نہیں. آگے بڑھانے کی سفارش کرنے والا, مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ. یہ جنازہ ہے, جنازہ. قدمونی, جنازہ کہتے ہیں مجھے جلدی لے کر چلو, مجھے آگے بڑھاؤ. یہاں اغراض نہیں ہے. جان بے قیمت ہو گئی, مال بے قیمت ہو گیا, اہل عیال بے قیمت ہو گئے, اور دل اغراض سے خالی ہو گیا. کیا چاہتے ہیں بولو؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جان بے قیمت, مال بے قیمت, اہل عیال بے حیثیت, اور دل اغراض سے خالی. کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ ہے اس کی قدر. فضل کی 2 حیثیت ہوتی ہے, شکران نعمت اور کفران نعمت. اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے. شکران نعمت ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے قبولیت ملے گی, اور قبولیت پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اکرام ہوگا. اور اگر شکران نعمت نہیں ہے تو پھر کفران نعمت ہو, نعمت کی ناقدری. اللہ نے سمجھ عطا فرمائی, دعوت کی, تقاضے ضائع ہو رہے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہیں, خواہشات پوری کر رہے ہیں, جان و مال شادیوں پہ لگا رہے ہیں, بنگلہ بہترین بنا رہے ہیں, گاڑیاں شاندار ہے, اور یہ رواجی آلات خناس 100 شیطان مل کر اتنا فساد نہیں لاتے ہیں جتنا فساد ایک موبائل لاتا ہے. رواجی آلات میں آگے بڑھنے کی فکر. کفران نعمت. میرے دوستوں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مجھے تو ہمت نہیں ہوتی ہے کہنے کی. کفران نعمت پہ حرمان نعمت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ تم نعمت سے محروم ہو جاؤ. کفران نعمت پر حرمان نعمت, سلب نعمت, کہ تم نعمت سے محروم ہو جاؤ. بہت ڈرنے کی بات, بہت ڈرنے کی بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ڈرنے کی بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کفران نعمت ہے کہ پھر حرمان کا فیصلہ ہوگا. اللہ پاک نکال کے پھینک دیں گے, چلو تم ہمارے دربار کے لائق نہیں ہو. بہت موقع ہم نے دے دیا تمہیں, بہت موقع دے دیا ہم نے تمہیں, تم نے بہت تقاضے ضائع کیے, کان پکڑ کے اللہ نکال لیں, چلو. حرمان نعمت. اور یاد رکھو پیارے بھائیوں, جب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے حرمان کا فیصلہ ہوتا ہے نا, تو پھر کوئی ہاتھ نہیں پکڑائے گا. حرمان کا فیصلہ اللہ نے محروم کیا, چلو بہت ناقدری ہے تم نے, کہ پھر کوئی ہاتھ نہیں پکڑائے گا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سے جتنے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, جتنی طاعات ہم کر رہے ہیں, جتنی عبادات ہم سے ہو رہی ہے, جتنی نیکیاں ہم کر رہے ہیں, یہ اللہ کی توفیق ہے. جیسے بچہ ہوتا ہے نا, بچہ چل نہیں سکتا ہے,
تو لوگ انگلی پکڑتے ہیں، انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں۔ جی ہاں، مولانا فرماتے تھے یاد رکھنا جب کسی بے اصولی کی بنیاد پہ اللہ اپنی انگلی چھینیں گے نا تو کوئی انگلی پکڑنے والا ملے گا نہیں۔ ڈرنا چاہیے، ناقدری بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کبھی نعمتوں کی ناقدری کرو گے ہماری پکڑ بہت سخت ہے پھر۔ تو کفران نعمت حرمان نعمت کا سبب بنتے ہیں۔ چلو بہت ہو گیا، بہت موقع دیا ہم نے تمہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی، انبیاء کی اولاد، ان کا لقب تھا یا بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کا لقب ہی پڑ گیا، او یعقوب کی اولاد علیہ السلام، او یعقوب کی اولاد، او نبیوں کی اولاد، ان کا لقب پڑ گیا، او نبیوں کی اولاد۔ اللہ فرما رہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہم نے تمہیں بہت نعمت دی تھی، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، نبوت تم میں تھی، بادشاہت تم میں تھی، نبوت بھی تم میں اور بادشاہت بھی تم میں ہے، کہ پھر تم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، تقاضے ضائع کر دیے، دین تمہارے سامنے مٹ رہا ہے کہ پھر تم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے 4 عذاب میں مبتلا کر دیا۔ 4 عذاب قیامت تک ان کے ساتھ لگا ہوا، جیسے زندہ کے ساتھ سانس لینا لگا ہوا ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ 4 عذاب لگا ہے۔ نمبر 1، ہر سیکنڈ ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، غیر المغضوب علیہ، ہر سیکنڈ اللہ کے غضب میں، اللہ کے غصے میں، تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے، ہر سیکنڈ اللہ کے غصے میں، ولا الضالین، اور ہر سیکنڈ گمراہی میں، غضب ساتھ میں لگا ہے اور ضلالت ساتھ میں لگی ہوئی، غضب اور ضلالت، کہ اللہ کا غضب ہے اور تم گمراہ ہو، یہ فرمائیں گے۔ کہاں تو لقب تھا نبیوں کی اولاد اور کہاں تھپا لگ گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ تم پر اللہ کا غضب ہے اور تم سب کے سب گمراہ ہو۔ تیسری چوتھی بات وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قیامت تک کے لیے یہود و نصارہ دنیا والوں کی نگاہ میں ذلیل ہو گئے اور ساری دنیا میں سب سے بڑے فقیر ہو گئے، ذلت اور مسکنت۔ اس لیے آپ دیکھ لو کسی یہودی کی دنیا کے کسی فرد کے نگاہ میں کسی یہودی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یہودی ذلیل ہوتے، ذلت اور مسکنت اور غضب اور ضلالت، 4 عذاب۔ کیوں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کفران نعمت جو ہے حرمان نعمت کا سبب ہے، اس لیے میرے پیارے بھائیوں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے چلنا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی 2 حیثیت ہوتی ہے، فضل ربانی ہے، ابتلاء ربانی ہے۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے اور ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے یہ آزمائش ہے، اللہ دیکھیں گے کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں میں کیسے چل رہے ہو۔ جی ہاں، دعوت اور نقل حرکت کے تقاضوں پر وطن کی محبت غالب ہے، اہل عیال کی محبت غالب ہے، گھر والوں کی محبت غالب ہے، مال اور کاروبار کی محبت غالب ہے، کہ دعوت اور نقل حرکت کی محبت ہر چیز پہ غالب ہے۔ یہ دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کس کی محبت غالب ہے اور کس کی محبت مغلوب ہے، نقل حرکت کے تقاضوں کی، گشت و تعلیم و ملاقات اور مشوروں کی، یا اپنے اہل عیال کی محبت غالب ہے، دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت، محبوب وطن کو چھوڑنا، محبوب وطن کو چھوڑنا دعوت کے تقاضے پر لوگ کام نہیں کرنے دے رہے ہیں، کام نہیں کرنے دے رہے ہیں، دعوت کے تقاضوں کو وطن چھوڑو۔ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، نبی دعوت کے تقاضوں کی بنیاد پہ وطن چھوڑ رہے ہیں، کام کرنے والے وطن کی بنیاد پہ دعوت کے تقاضے چھوڑ رہے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہم، کہاں چلے گئے ہم؟ نبی دعوت کی بنیاد پہ وطن چھوڑ رہے ہیں، ہم وطن کی بنیاد پہ دعوت کے تقاضے چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، وطن کی محبت زیادہ ہے کہ اللہ کے حکم کی محبت زیادہ ہے؟ وطن کی محبت زیادہ ہے یا دین کی محنت کی محبت زیادہ ہے؟ دعوت اور نقل حرکت کی محبت زیادہ ہے؟ آپ علیہ السلام مکہ سے نکل رہے ہیں، بار بار مکہ کو دیکھ رہے ہیں، مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، تو مجھے بڑا پسند ہے، اور اگر میری قوم مجھے نہیں نکالتی میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ وطن چھوڑ دیا دعوت اور نقل حرکت کی بنیاد پر۔ اب سنو، اب اللہ کی جانب سے انعام ملے گا کہ جس وطن سے نکلے ہیں چھپتے چھپاتے ہوئے دعوت کے تقاضوں کی بنیاد پر، اس وطن میں اللہ واپس کریں گے اکرام کے ساتھ، ہاں عزت کے ساتھ۔ وطن سے چھوڑا تھا آپ نے فقر و فاقے کے ساتھ،
چھپتے ہوئے ڈر خوف کے ساتھ دعوت کا تقاضا مقدم کیا، آؤ وطن آپ کے حوالے کریں گے، مکہ آپ کے حوالے، بیت اللہ کی چابی آپ کے حوالے، فاتحانہ فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں، سب آپ کے سامنے دبے ہوئے ہیں، آپ سب پہ غالب ہیں۔ جی ہاں، اور اگلی بات سنو، اگلی بات سنو، اگر وطن اور اہل و عیال، وطن اور اہل و عیال، مال اور کاروبار کے تقاضوں پہ اگر دعوت کا تقاضا مؤخر ہو گیا، نقل حرکت کے تقاضے مؤخر ہو گئے اور وطن اور اہل و عیال کا تقاضا غالب آ گیا، میرے دوستوں بزرگوں، مجھے ہمت نہیں ہوتی ہے بتانے کی، ذات مردود ہو جائے گی، مال منحوس ہو جائے گا، ذات مردود کہ چلو ان کا مال منحوس، ان کا مال قبول نہیں، نہ ذات قبول نہ مال قبول، نہ ذات قبول نہ مال قبول۔ کیوں کہ اپنے وطن کو، اپنے اہل عیال کو ترجیح دے دی دعوت کے تقاضے پر، کہ اب ان کی ذات مردود، ان کا مال منحوس۔ جی ہاں، یہ اللہ نے بات ذکر کی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، بھائیوں کی محبت، خاندان کی محبت، مال کی محبت، کاروبار کی محبت اور مکانات کی محبت، 8 چیزوں پہ اللہ آزمائیں گے، 8 چیزوں میں اللہ آزمائیں گے۔ ان کی محبت دعوت پہ غالب ہے، نقل حرکت پہ غالب ہے، یا دعوت ان سب محبتوں پہ غالب ہے؟ میری بات سننا پیارے بھائیوں، عجیب بات ہے، اگر ان 8 چیزوں میں سے ایک کی محبت دعوت اور نقل حرکت پہ غالب آ گئی، وہیں سے اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارا استقبال کر رہا ہے، انتظار کرو اللہ کا عذاب تمہارے استقبال میں، کہ وہیں سے پٹائی شروع ہو جائے، وہیں سے پٹائی شروع ہو جائے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی سے مال کی کثرت کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا فرمائے میرے مال میں برکت ہو جائے، دعا فرمائے میرے مال میں برکت ہو جائے۔ اور سنو تو صحیح، ایسا چور دروازہ اور ایسی الٹی پٹی شیطان نے آنکھوں پہ باندھی ہے کہ ہم اچھا کاروبار اس لیے کرتے ہیں تاکہ بیرون جائیں گے، کھلے خرچ میں نام لکھائیں گے، اس لیے زیادہ کما رہے ہیں۔ یاد رکھو، شیطان کا دھوکہ ہے، جب زیادہ کمائی آئے گی تو کمائی ہی کمائی ہوگی، دن نکل جائے گا۔ جی ہاں، یہ دھوکہ مت پڑنا، اچھا کاروبار کرو، اچھا دھندا کرو، خوب کماؤ کہ بیرون جائیں گے، اللہ کے دین پہ لگائیں گے، مال آئے گا تو فتنہ ہوگا، مال آئے گا تو فتنہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زیادہ دولت دے دیتے ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کو زیادہ دولت دے دیتے ہیں، ان میں ایسی دشمنیاں پیدا کرتے ہیں جو قیامت تک باقی رہتی ہیں۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، قربانی دیتے چلے جاؤ، مجاہدہ کرتے چلے جاؤ، پھرو پورے عالم کے اندر۔ جی ہاں، اس نے مطالبہ کیا اللہ کا نبی دعا فرما دیں کہ اللہ میرے مال میں برکت دے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، جتنا مال ہے اسی کے ساتھ تقاضا پورا کرو۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ دعا فرما دے اللہ میرے مال میں برکت دے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، جتنا مال ہے اسی کے لے کے کام کرو۔ اس نے مطالبہ کیا، اصرار کیا، آپ نے دعا فرما دی، اس کی بکریوں میں برکت ہو گئی، اس کی بکریوں میں برکت ہو گئی، گھر ناکافی ہو گیا، مدینہ ناکافی ہو گیا، جنگل میں رہنے لگا، سارا میدان بکریوں سے بھر گیا۔ اب جماعت چھوڑ گئی، نماز چھوڑ گئی، دین چھوڑ گیا، مشورہ چھوڑ گیا، تعلیم چھوڑ گئی، ملاقاتیں چھوڑ گئی، نقل حرکت چھوڑ گئی، نقل حرکت چھوڑ گئی، دعوت کے تقاضے چھوڑ گئے کاروبار کی بنیاد پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو ایسا منافق بنائیں گے کہ قیامت تک اس کا نفاق ختم نہیں ہوگا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، ایسا نفاق اس کے دل میں پیدا کریں گے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اب اس کا احساس ہوا، لوگوں نے فکر مند کیا، ارے کیا کر دیا تم نے، اللہ کے نبی کے پاس چلو، معافی مانگ لو، دوبارہ مدینہ میں آ جاؤ، اعمال میں لگ جاؤ، قربانی میں لگ جاؤ۔ یہ واپس آیا، اللہ کے نبی مجھے معاف فرما دے، میرا مال قبول کر لے، میں مجھے شرمندگی ہے، مجھے ندامت ہے۔ جب السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی اس کا مال بالکل قبول نہ کرنا، اس کا مال بالکل قبول نہ کرنا، اس کا دل نفاق سے بھرا ہوا ہے۔ ذات مردود، مال منحوس، دو عذاب ہوتے ہیں، ذات مردود اور مال منحوس، کہ تیرا مال قبول نہیں ہوگا۔ بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے سفارش کرائی، آپ نے مال قبول نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام دنیا تشریف لے گئے، ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اس نے سفارش کی کہ میرا مال قبول کر لو۔ ابوبکر کہنے لگے رضی اللہ عنہ، تیرا مال نبی نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کروں؟
और वक़्त सिद्दीक तशरीफ ले गए, उमर फारूक तशरीफ लाए, ये अपना माल लेकर आया कि मेरा माल कबूल करो, और तुम्हारे कहने लगे मेरे दोनों साथियों ने कबूल नहीं किया, मैं कैसे कबूल करूं? उसी निफाक की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया। ये पहला इब्तिला होता है अल्लाह की जानिब से। इब्तिला, आजमाइश। अल्लाह देखना चाहते हैं काम करने वालों में किसकी मोहब्बत है, औलाद की, अहल अयाल की, कारोबार की, मकानात की, और बेहतरीन कारोबार की, क्या दीन की मेहनत और दीन के तकाज़ों की मोहब्बत है। फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये इब्तिला मामूली इब्तिला है। अरे सुनो तो सही है, ये इब्तिला मामूली इब्तिला है, ये इब्तिला सगीर इब्तिला है, ये छोटा इब्तिला है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला के अवामिर आ रहे हैं असबाब के मुकाबले में। किसके मुकाबले में? अल्लाह के अवामिर असबाब के मुकाबले में आ रहे हैं, कारोबार के मुकाबले में, माल दौलत के मुकाबले में, दुनिया के मुकाबले में अल्लाह के अवामिर आ रहे हैं। एक इब्तिला इससे शदीद होता है, काम करने वालों का इब्तिला इससे शदीद होता है। वो क्या? अल्लाह तबारक ताला अपने अवामिर लाते हैं, अल्लाह ताला अपने अवामिर लाते हैं इबादत के मुकाबले में। एक इबादत के आदी हो गए, एक इबादत मामूल में आ गई, एक इबादत का जज्बा है, एक इबादत का तकाजा है, तबीयत चाह रही है कि वे फना इबादत करनी चाहिए, अल्लाह का हुक्म आए। दिन चाह रहा है खलवत में बैठो, दिन चाह रहे जिक्र तलावत का खूब एहतमाम करो, दिन चाह रहे मकाम पे रह के खूब अमल करो, अल्लाह का हुक्म आएगा इन फिरो अल्लाह के रास्ते में। ये अवामिर आया इबादत के मुकाबले, ये बड़ा शदीद इब्तिला है। मेरी बात सुनना तवज्जो से। अगर अल्लाह तबारक ताला के अम्र की बुनियाद पर इबादत छोड़ दी, अगर अल्लाह तबारक ताला के अम्र की बुनियाद पर इबादत छोड़ दी, तो अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे फरमा बरदार है, कामयाब है। क्या बोलेंगे? फरमा बरदार और कामयाब, क्योंकि हुक्म की बुनियाद पर इबादत छोड़ी। हुदैबिया का मौका है, उम्रा करने का जज्बा है, ऐसी इबादत जो बैतुल्लाह के अलावा कहीं नहीं हो सकती है। कितने जज्बात मुद्दतों के बाद मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे, तवाफ़ करेंगे, सही करेंगे, कैसे ज़बरदस्त जज्बात। अल्लाह तबारक हुक्म आया वापस चलो, ये इब्तिलाए कबीर कहलाते हैं, इब्तिलाए शदीद। कि अल्लाह का हुक्म कहाँ आया? इबादत के मुकाबले में। अल्लाह फरमाते हैं तुम इबादत के आदी हो कि अम्र के आदी हो, ये देखेंगे अल्लाह तबारक ताला। साहबा वापस चले गए, अम्र की बुनियाद पर उम्रा छोड़ दिया, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कामयाब भी है, फरमा बरदार भी है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको बड़ी फतह दी है। और अगर उम्रा कर लेते, हुक्म छोड़ जाता, तो उम्रा करके नाफरमान और नाकाम। क्या बोलो? उम्रा छोड़ के, उम्रा करके नाफरमान भी और नाकाम भी है। क्यों? अल्लाह का हुक्म क्या है? बोलो, वापस जाने। उम्रा करके नाकाम, उम्रा करके नाफरमान, क्योंकि अल्लाह का हुक्म वापस जाने। इसको कहते हैं इब्तिलाए कबीर, इब्तिलाए शदीद। अल्लाह पाक के इम्तिहान लेंगे काम करने वालों का, कि आप किसी इबादत में लगे हो, आप किसी अमल में लगे हो, आप किसी खैर के काम में लगे हो, और तकाजा गया भाई जमात पड़ी इसको लेकर जाना है, भाई मुसला जमात इसको लेकर जाना है, फिर फला जमात बैरून में जा रही है, कोई जिम्मेदार नहीं, आपको जाना है, आप इबादत में लगे हो। इबादत के मुकाबले में हुक्म आएगा इन फिरो अल्लाह के रास्ते में। अब अल्लाह देखेंगे क्या करता है, मामूल की इबादत पूरे करते हैं कि अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं। हुदैबिया बता रहा है मामूल की इबादत पूरा कर ली और हुक्म छोड़ दिया कि नाफरमान, और इबादत छोड़ दी, मामूल की इबादत छोड़ दी, अल्लाह का हाल का हुक्म पूरा कर दिया, तो अल्लाह फरमा रहे फरमा बरदार भी है, कामयाब भी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अंबिया और साहबा इन दोनों आजमाइश में बड़े कामयाब उतरे। अंबिया और साहबा इन दोनों आजमाइश में बड़े कामयाब हुए। साहबा के नज़दीक न उनकी जान की कीमत थी, न उनके माल की कीमत थी, न उनके जज्बात की कीमत थी, न उनके अहल-ओ-याल की कीमत थी। उनके नज़दीक कीमत सिर्फ एक चीज़ की थी, अल्लाह उसके नबी की और दीन और दावत। एक चीज़ की अहमियत, अल्लाह उसके नबी की, अल्लाह उसके नबी के अम्र की अहमियत है, और दीन और दावत के अम्र, दीन और दावत के तकाज़ों की अहमियत है। जान लगेगी जान कुर्बान करेंगे, जान लगेगी जान कुर्बान करेंगे। हजरत हमजा ने अपने आप को शहीद करा दिया,
اللہ کے دین کا تقاضا ہے، شہید کرا دیا، بدن کے ٹکڑے کرا دیے، ناک کان کاٹ دیے گئے، بدن چھلنی کر دیا گیا، احد سے فارغ ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں میرے چچا کہاں ہیں، میرے چچا کہاں ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے فلاں جگہ میں نے دیکھا تھا، وہ مقابلہ کر رہے تھے، وہاں جا کے اللہ کے نبی نے دیکھا کان کٹا ہوا ہے، آنکھ نکلی ہوئی ہے، ناک کاٹی ہوئی ہے، بدن کو زخمی کیا گیا ہے، کلیجہ چبایا گیا ہے، سینہ زخمی کیا گیا ہے، بدن بغیر کفن کے پڑا ہوا ہے۔ آپ رونے لگے، اللہ کفن، ارے کوئی میرے چچا کو کفن تو پہنا دے، ارے کوئی کفن تو دے دے میرے چچا کو، ارے کوئی چادر تو حوالے کر دے۔ اللہ فرمانے، اللہ کے نبی، اللہ کفن، ارے کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ جی جان کی قربانی، صحابہ ابتلا میں کامیاب اترے ہیں، جان اللہ کے دین پہ لگائیں گے، جان اللہ کے دین پہ لگائیں گے۔ اتنا صدمہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حدیث شریف میں شہق رسول اللہ، اللہ کے نبی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، آوازوں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ جبریل السلام تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے نبی صبر کر لیجیے، برداشت کر لیجیے، اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا ہے حمزہ واسد اللہ واسد رسولی، حمزہ تو اللہ اس کے نبی کا شعر ہے، شعر۔ جی ہاں، آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا صدمہ ہے آپ علیہ السلام کو، حضرت حمزہ کے جنازے کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، لوگ آپ کا جنازہ اٹھانے لگے کہ نہیں نہیں یہیں چھوڑو، میرے چچا کو یہیں چھوڑ دو، اور دوسرے صحابہ کو لاتے رہو۔ دوسرے صحابہ کا جنازہ آتا گیا، تبدیل ہوتا گیا۔ حضرت حمزہ کی جنازے کی نماز پڑھی 70 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کے تقاضوں کی ایسی اہمیت تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت براء ابن مالک کا لقب رکھا تھا، مہلکم من المہالک، ارے ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت ہے، اس کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پیچھے رکھنا ہے اس کو، یہ کسی تقاضے میں جان مال کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ مسلمہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ قلعے میں چھپ گیا، جو قریب جاتا اوپر سے آنکھ کا گولا پھینکا جاتا، آدمی جل کے راکھ ہو جاتا۔ فتنہ ختم کرنا ہے، راستہ نہیں ہے، فتنہ ختم کرنا ہے، راستہ نہیں ہے۔ حضرت برا کہنے لگے گوفن بناؤ، چمڑے کی چادر، اس سے رسیاں باندھو اور اس میں ایک آدمی کو بٹھاؤ اور اچھال کے پھینکو اس کو، وہ قلعے میں جائے گا، باغ میں جائے گا، دروازہ کھولے گا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی بہت اچھی بات ہے، کون کرے گا؟ کہنے لگے اپنے لیے رائے دیے، اپنے لیے، دوسروں کے واسطے نہیں، اپنے لیے رائے دی، مجھے قربان ہونا ہے، مجھے قربان ہونا ہے۔ تو گوفن بنایا گیا اور ڈھال میں رکھا گیا اور نیزوں سے اٹھا کے پھینکا گیا، باغ میں گرے ہیں 2 لاکھ فوج کا مقابلہ، تیروں سے، تلوار سے، خنجروں سے اور نیزوں سے بدن سارا چھلنی ہو گیا۔ 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کرتے کرتے دروازے کے پاس پہنچے ہیں، دروازے کے اس طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا لشکر لے کر بالکل انتظار میں کھڑے ہیں، بس دروازہ کھلنے والا ہے، اندر داخل ہونا ہے۔ دروازہ کھلا، دروازہ کھول دیا، بدن زمین پر گرا، حضرت خالد نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا، آگے بڑھنے کی فکر میں حضرت برا زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، حضرت خالد کا پہلا پیر حضرت بڑا کے گال پہ پڑا ہے اور گال کو پھاڑتے پھاڑتے زمین میں چلا گیا، گال پہ پہلا پیر، گھوڑے کا پہلا پیر گال پہ، اور گال کو پھاڑتے پھاڑتے زمین پہ چلا گیا۔ مہلک من المہالک، ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت ہے، اس کو پیچھے رکھنا۔ جان بے قیمت ہے، جان کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے دین کی قیمت، دعوت کی قیمت ہے۔ مال بے قیمت ہے، مال بے قیمت ہے۔ ابوبکر صدیق نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے موقع پر سب لے کر چلے، سب لے کر چلے۔ دادا نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے اپنے جانے کا صدمہ تمہیں بھی دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، گھروں کی تعلیم کا اہتمام ہے، گھروں کی تعلیم کا اہتمام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں مستورات کو نکالنے کی فکر ہے تو عورتوں کا ذہن بنا ہوا ہے۔ میں کیا عرض کروں، میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بہت مزیدار بات ہے، حضرت فرماتے ہیں مستورات کے خروج کو، مستورات کے خروج کو مردوں کے خروج کی طرح اہمیت نہیں دینا، یہی مردوں کے مرتد ہونے کا سبب ہے۔
یہ سبب ہے ارتداد کا. ساری دنیا میں جو ارتداد پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے مستورات کے خروج کو اہمیت نہیں دے رہے. مستورات کے خروج کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. مردوں کے خروج کا اہتمام ہے, مستورات کے خروج کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہی مرتد ہونے کا سبب. تو ذہن بنا ہوا ہے, بچیوں کا ذہن بنا ہوا ہے. دادا نے شکایت کی, کہنے لگے نہیں دادا جان بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں, اور پتھر اور مٹی اور کنکر جمع کر لیا, اس طاق میں رکھ دیا جہاں پہ پیسے رکھے رہتے تھے, کپڑا ڈال دیا, اور دادا نابینا ہے, ہاتھ لگا دیکھو کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اور کہتی اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں. مال خواہشات کے واسطے نہیں ہے, مال شادی بیاہ کے واسطے نہیں ہے. اچھی اچھی شادیاں کرو. میں کیا عرض کروں, کام کرنے والوں کی شادیاں ایسی خرافات میں اور ایسی یہود و نصارہ کے طرزوں پہ ہو رہی ہے کہ اسلام ان سے شرما جائے. کام کرنے والوں کی شادیاں. ہماری شادی سادی ہونی چاہیے. ہمارا جان مال شادیوں کے واسطے نہیں ہے, ہمارا جان مال اللہ کے دین کے واسطے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک اچھا جوڑا تھا, میرے پاس ایک اچھا جوڑا تھا. مدینہ منورہ میں جب کسی کا نکاح ہوتا تھا اس کی والدہ میرے پاس آتی تھی, اماں جان میری بچی کا نکاح ہونے والا ہے, وہ رخصت ہونے والی ہے, آپ اپنا کپڑا میرے حوالے کر دیں, آپ اپنا کپڑا میرے حوالے کر دیں, میں اس کپڑے میں اپنی بچی کو رخصت کر دوں گی, چند دنوں کے بعد واپس کر دوں گی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے ایک جوڑے میں مدینہ کی 200 لڑکیاں رخصت ہوئی ہے. کتنے جوڑے میں؟ اور آج تو ہماری بچیوں کے لیے 200 جوڑے بھی ناکافی ہے, 200 جوڑے بھی ناکافی ہے. لوگ کہتے ہیں کمائے ہی اولاد کے لیے, کمائے ہی اولاد کے لیے. پہلے بچے پہ کیا بول کے لگاتے ہیں, اجے پہلا نکاح ہے میرے گھر میں, پہلا نکاح ہے میرے خاندان میں. پہلے بچے پہ بول کے لگاتے ہیں پہلا نکاح میرے خاندان میں ہے, آخری بچے پہ لگاتے ہیں اب تو کوئی بچا ہی نہیں. کیوں بھائی, پہلے پہ کیا بول کے لگائیں گے, پہلا نکاح ہے میرے خاندان کا, اور آخر پہ کیا بول کے لگائیں گے, اب تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. 200 لڑکیاں رخصت ہوئی ہے. مال خواہشات پہ لگانے کے واسطے نہیں ہے, مال اللہ کے دین پہ لگانے کے لیے. تبوک کے موقع پہ اتنا مال لگایا حضرت عبد الرحمن نے, حضرت عثمان بن عفان نے اتنا مال دیا اللہ کے نبی کو دین کے تقاضوں پہ. حضرت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عثمان اگر اس کے بعد کوئی نیکی نہیں کرو گے کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی گناہ ہو جائے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا. بلکہ فرما رہے ہیں اللہم لا تنسلی عثمان, اے اللہ عثمان کی اس قربانی کو مت بھولنا. جان اللہ کے دین کے لیے, مال اللہ کے دین کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, میں میری بات سننا توجہ سے, مال لگانا کام کرنے والوں کے لیے مشکل کیوں ہے؟ مال لگانا کام کرنے والوں کے لیے مشکل کیوں ہے؟ بیرون کی جماعتوں پوچھتے ہیں کتنا خرچ ہے, 4 مہینے پہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ ہے, کبھی شادی بیاہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ ہے. بولو بھائی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ذرا سا اگر ملکوں کا ویزا ٹکٹ مہنگا ہو جائے, سنو تو صحیح, ذرا سا اگر کسی ملکوں کا ویزا ٹکٹ مہنگا ہو جائے تو جماعتیں کہتی حضرت رخ تبدیل کر دو, رخ تبدیل کر دو. کیا ہوا کہ بھئی ٹکٹ مہنگا ہو گیا, ویزا مہنگا ہو گیا. حضرت کہنے لگا میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی کسی باپ نے اپنی بچی کا نکاح تبدیل کرایا؟ ارے ہاں تو کرو. اجی حضرت کیا بتائیں, 2023 میں نکاح کرنا چاہتا تھا, میں سمجھا تھا 1 لاکھ میں ہو جائے گا, معاملہ گزر گیا 24 میں نکاح ہو رہا ہے, 5 لاکھ لگ رہے ہیں. میری بچی کا نکاح کینسل کبھی کرایا کبھی؟ ارے کچھ ہاں تو کرو. ہاں رخ کینسل کرائیں گے, رخ تبدیل کرائیں گے, خرچہ بڑھ گیا. کبھی خواہشات تبدیل کراتے ہیں؟ میں آپ سے ایک بات عرضہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ مالی قربانی کام کرنے والوں کے لیے مشکل کیوں ہے؟ اس کی 2 وجہ سننا, 2 وجہ اس کی. پہلی وجہ یہ ہے جن لوگوں کو اللہ سے لینا نہیں آتا ہے ان کو اللہ کو دینا بھی نہیں آتا. ارے سنو تو صحیح, جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا ہے ان کو اللہ کو دینا بھی نہیں آتا ہے. جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا ہے ان کو اللہ کو دینا بھی نہیں آتا ہے. بوجھ پڑتا ہے, 4 مہینے کا اتنا بڑا خرچ, 5 بیرون کا اتنا بڑا خرچ. جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا ہے ان کو اللہ کو دینا بھی نہیں آتا ہے. اور اگلی بات سنو, جن کی نگاہیں دنیا کے تنگ اسباب پر ہوتی ہے ان کو خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جن کی نگاہیں دنیا کے تنگ اسباب پر ہوتی ہے ان کو خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جن کی نگاہ اللہ کے لامحدود خزانوں پر ہوتی ہے وہ تو خرچ کرتے ہی چلے جاتے ہیں. کس پہ نگاہ بولو؟ اللہ کے لامحدود خزانے.
اللہ کے لامحدود خزانے، اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، کیا فکر کی بات؟ اللہ سے لینا ہے، اللہ کو دینا ہے، اور کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کے لامحدود خزانوں سے لینا ہے، کیا فکر کی بات ہے؟ صحابہ ابتلا میں کامیاب ہو گئے، جان قربان کر دی اللہ کے دین کے لیے، مال قربان کر دی اللہ کے دین کے لیے، اور اگلی بات بتاؤں، جذبات قربان کر دی اللہ کے دین کے لیے، بڑے سے بڑے جذبات۔ مدت کا سفر کر کے واپس آئے ہیں ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ، 2 نوجوان بیویاں، خوبصورت بیویاں، گھر سجا کر رکھا ہے، صحن میں پانی چھڑکا ہے، اپنے آپ کو مزین کیا ہے، بیوی کے دل میں شوہر کے ملنے کا تقاضا، شوہر کے دل میں بیوی سے ملنے کا تقاضا، مدتوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، گھر پہنچتے ہی پہلا سوال کیا ہے، اللہ کے نبی مدینہ میں ہیں؟ پہلا سوال، اللہ کے نبی مدینہ میں ہیں؟ بیویوں نے کہا کہ نہیں، مدینہ میں نہیں ہے، دین کے تقاضے پر تبوک گئے ہوئے ہیں، وہیں سے گھوڑا موڑا سیدھے تبوک پہنچے۔ جذبات کی قربانی۔ حضرت جلیبیب کا نکاح ہو رہا ہے مدینہ کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ، پیسہ اللہ کے نبی نے دیا، سفارش اللہ کے نبی نے کی ہے، بات قبول ہو گئی، لڑکی کا باپ تیار ہو گیا، لڑکی آمادہ ہو گئی، سامان خریدے نکاح کے لیے، دین کے تقاضے کی آواز آ گئی، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، سارے جذبات قربان کر دیے، کہاں رات کی نبی دلہن اور کہاں اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ جی ہاں، صحابہ ابتلا میں کامیاب ہو، انبیاء ابتلا میں کامیاب ہو، جان و مال اللہ کے دین کی امانت ہے، جان و مال اللہ کے دین کی امانت ہے۔ اور دیکھو میں بتاؤں آپ کو، میں جان و مال، صحابہ کو جانی مالی جذبات کی قربانی صحابہ کے لیے آسان کیوں ہو گئی؟ میری بات سننا توجہ سے، جانی مالی جذبات کی قربانی صحابہ کے لیے آسان کیوں ہو گئی؟ 2 بنیادیں پیارے بھائی۔ سب سے پہلی بات ہے، صحابہ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا، صحابہ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا، اور ہم ذمہ داریوں کے تعلق سے مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا کہ ہم سب ذمہ دار ہیں پورے دین کے، اللہ کا دین دنیا میں پھیلانا ہے، ہماری ذمہ داریوں کا احساس۔ اور دوسری وجہ صحابہ کو اس بات کا یقین تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کا کامل ہونا، مسلمان کی زندگی میں دین کا کامل ہونا، اور پورے عالم میں ایمان اور اعمال کا پھیلنا، اور غیبی مدد و نصرت کا نازل ہونا، اور ساری دنیا کے باطل کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کا پورے دین پہ جم کر زندگی گزارنا، اور ساری دنیا کے باطل کا تمام آلات کے ساتھ، تمام اسباب کے ساتھ، تمام تعداد کے ساتھ، تمام قوت کے ساتھ ایک مسلمان کو پورے دین سے نہیں، دین کے ایک جز سے ہٹانے میں باطل کا ناکام اور مغلوب اور مقہور ہونا صرف دعوت اور نقل حرکت کے ساتھ جڑا ہوا۔ جب تک مسلمان اعمال دعوت پر ہے، جب تک مسلمان نقل حرکت پر ہے، سارے دنیا کا باطل مل کر ایک مسلمان کو اپنے دین سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ میں کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، مسلمان اگر اعمال دعوت نقل حرکت پر ہے اور دنیا کا باطل مقابلے پر آ جائے گا، اللہ باطل کے مقابلے میں خود آ جائیں گے، اللہ خود آئیں گے باطل کے مقابلے، اللہ خود آئیں گے۔ اور اگر نقل حرکت چھوٹ گئی، دعوت کے تقاضے چھوٹ گئے، جہاں مسلمان میں جمود آئے گا وہیں اللہ کی مدد نصرتیں رک جائے گی۔ مسلمان کا جمود غیبی حرکتوں کا وقوع، یہ ترتیب ہے۔ مسلمان کا جمود غیبی نصرتوں کا وقوع، جہاں مسلمان کے اندر جمود آئے گا، مسلمان چلنا پھرنا چھوڑ گیا، وہیں اللہ کے غیبی مدد نصرتوں رک جائے۔ اور میری بات سننا پیارے بھائیوں، جب غیبی مدد اور نصرتیں رک جاتی ہے، باطل مسلمان کے مقابلے میں جری ہو جاتا ہے۔ جب غیبی مدد اور نصرتیں رک جاتی ہے، باطل مسلمانوں کے مقابلے میں جری ہو جاتا ہے، اور مسلمان کو باطل کا آلہ کار بنانے میں اور باطل کا معاون و مددگار بنانے میں باطل کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، آخری کے بات عرض کروں، اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین پر استقامت، اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین پر استقامت اور باطل کے مقابلے میں غیبی مدد اور نصرتوں کا نازل ہونا، اور کفر شرک کا دنیا سے ختم ہونا، اور باطل کا اپنی تمام مادی قوتوں کے ساتھ نیست و نابود ہونا، بلکہ باطل کا حق کا معاون و مددگار بننا، یہ صرف دعوت اور نقل حرکت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اپنے دین کو لے کے پھرتے رہو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر سارا مدینہ خالی کر دیا، سوائے ان مسلمانوں کے جن کو اللہ کے نبی نے روکا ہے، سارا مدینہ خالی کر دیا۔ اللہ نے پہلے تقاضے میں سارا باطل توڑ دیا۔ اور وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال نبی کے موقع پر سارا مدینہ خالی کر دیا، ایک مسلمان بھی تدرست کو مدینہ کے اندر چلتا پھرتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے سارا فساد، سارے فتنے، ساری جھوٹی نبوت کے دعوے دار، سارے بڑے بڑے بادشاہ، سارا ارتداد سب کچھ ختم کر دیا، اور اللہ نے دین و دعوت کو، نقل و حرکت کو اپنی تمام صفات اور شرائط کے ساتھ اس سطح پر لا کر قائم کر دیا جس سطح پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت دنیا میں قائم تھا۔ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا ہے، اگر اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے دین پہ استقامت چاہتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے غیبی مدد و نصرتوں کا نزول چاہتے ہو، دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، کفر شرک اور باطل کو ختم کرنا چاہتے ہو، بلکہ باطل کو اپنا مددگار اور معاون بنانا چاہتے ہو، اعمال دعوت اور نقل و حرکت کا اہتمام کرو۔ چلو پھرو اللہ کے راستے میں، جان اللہ کی امانت ہے، مال اللہ کی امانت ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو لے کے چلے پھرو اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا فضل ہے، اس وقت 2700 سے زائد علماء پہلی مرتبہ سال ہندوستان میں لگا ہے۔ کتنی بڑی تعداد ہے؟ 2700 علماء پہلا سال لگا ہے۔ 550 سے زائد علماء دوسری مرتبہ سال لگا رہے ہیں۔ 30 جماعتیں کام کر کے واپس آ چکی ہے، 20 جماعت علماء کی کام کر رہی ہے، 100 جماعتیں کارروائیوں کے اندر علماء کرام کی دوسرے سال کی۔ ایسے جید علماء، مفتیان، شیوخ حدیث، ابھی پچھلے ہفتے 2 ہفتہ پہلے نظام الدین میں صوبہ بنگال کے 56 علماء ایک سال آئے ہیں، ایک ساتھ آئے ہیں دوسری مرتبہ سال لگانے کے۔ 100 علماء ایک ساتھ آئے ہیں پہلی مرتبہ سال لگانے کے۔ ایسے جید علماء مفتی انعام الحق سے آئے ہیں، مفتی انعام الحق آئے ہیں دوسری مرتبہ سال لگانے کے لیے، 20 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ جید علماء، تیسرے سال کی جماعتیں چل رہی ہے، ذوالقعدہ کے آخر میں تیسرے سال کی جماعت روانہ ہوگی۔ فرانس، برازیل، انگلینڈ، آپ مجھے بتاؤ علماء اتنی نقل حرکت کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ طبقہ اگر یہ نقل حرکت میں نہ رہے، اپنے گھروں میں بیٹھا رہے، اللہ کے غضب کو کتنی دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہماری درخواست ہے اخیر تک بیٹھے، کوئی نہیں اٹھنا، اللہ آپ لوگ جزائے خیر دے۔ کتنی اطمینان سے آپ نے بات سنی ہے، اخیر تک بیٹھے۔ سب سے پہلے وہ علماء بتائیں جن کا پہلا سال لگ چکا ہے اور وہ دوسری سال کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے بتائے کہ میں تیار ہوں۔ سب سے پہلے میرا نام لکھیں، میں تیار ہوں انشاءاللہ دوسرے سال کے لیے۔ اللہ کی ذات پہ اعتماد، کھلا خرچ، کوئی خرچ نہیں، کھلا خرچ نہیں۔ اب جلدی سے بتائیں جن علماء کا پہلا سال لگ چکا ہے دوسرے سال کے لیے فرمائیں، سال نہیں لگا ہے پہلے سال کے لیے فرمائیں۔ جن لوگوں کے بار بار 4 ماہ 3 مرتبہ لگ چکے ہیں بیرون کے لیے فرمائیں۔ جلدی سے ہمتیں کریں، ارادے فرمائیں، اللہ کی ذات پہ اعتماد یقین کریں۔ شروع کرو بھائی، علماء پہلے شروع کریں، فرمائیں جلدی سے، بولو بھائی علماء ہے کہ نہیں؟ اللہ قبول فرمائے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور فرمائیں، اور دیکھو دائیں بھائی علماء کرام ہے کہ نہیں؟ واہ جی واہ، بھائی فرمائیں فرمائیں۔ 4 مہینے بار بار لگے ہیں بیرون کے لیے فرمائیں۔ ذرا خرچ بھی بتاؤ نا بھائی، خرچ بتانے کے ساتھ بتاؤ، یہ فرمائیں اور فرمائیں۔ ماشاء اللہ حاجی صاحب جی ماشاء اللہ، اور فرمائیں اور فرمائیں۔ ابو سعد بھائی اللہ قبول فرمائیں، جی حاجی سلیم بھائی اللہ قبول فرمائیں۔ ارے اور فرماؤ اور فرمائیں، دائیں بائیں دیکھو بھائی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جہاں نام لکھنا شروع کریں گے